السلام علیکم خواتین و حضرات. تو 2 سال کالج میں پھر بڑے اچھے گزرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی تعریف، اور دوسرے سال میں گونگی جورو ہم نے وہاں پہ اسٹیج کیا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی ڈرامہ کلب کی طرف سے. تو اس کے علاوہ پھر ایک جو چیز اچھی نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ کلاس روم سے پھر میں غائب رہنا شروع ہو گیا. اور سائنس سبجیکٹس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک بھی دن کوئی پیریڈ مس کر دیں تو آپ پھر سمجھیں کہ آپ نے کچھ مس کیا ہے. یہ بہت ٹائم ٹیکنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس. اور میتھمیٹکس بھی اس کی ڈفرینٹ برانچز، اسی طرح کیمسٹری کی بھی ڈفرینٹ برانچز، فزکس بھی بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. تو ان کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. اور پھر کلاسز مس کرنا تو آؤٹ آف کویشچن. اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر یہ تو وارہ ہی نہیں کھاتا کہ آپ کلاسز کو مس کریں. خیر، بہرحال اور ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو رہا. میں اپنے کالج کے ٹیوٹوریل گروپ کا میں سیکرٹری تھا. ڈرائنگ کلب کا میں وائس کیپٹن تھا، اور ڈرامہ کلب کا جوائنٹ سیکریٹری تھا. پھر وہ بلڈ ڈونرز ایسوسی ایشن کا میں ممبر تھا. یعنی میری ایکٹیویٹیز بہت ٹھیک ٹھاک تھیں کالج کے اندر. تو بلکہ ایک دفعہ تو یوں بھی ہوا کہ اردو کی کلاس تھی. پروفیسر خواجہ نذیر، جو بعد میں ڈاکٹر نذیر احمد ہو گئے تھے، وہ ہمارے اردو کے استاد تھے. تو بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان تھے. تو ایک دفعہ ان کی کلاس کے اندر وہ جو کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پرچے مارک کر کے تو آئے وہاں پہ. تو وہ ایک ایک پرچہ اٹھاتے تھے، رول نمبر پڑھتے تھے. وہ جس لڑکے کا ہوتا تھا وہ جا کے ان سے وصول کر لیتا تھا. وہ اس کے نمبر اناؤنس کرتے تھے. تو کرتے کرتے میرا رول نمبر بھی انہوں نے اناؤنس کیا. میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے میرا پرچہ الگ رکھ لیا. تو میں تو خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے یقیناً. خیر، باقی سب لڑکوں کو پرچے دینے کے بعد انہوں نے میرا پرچہ اٹھایا اور اس طرح ہوا میں لہرایا کہ یہ دیکھیے میں دم سادے بیٹھا ہوا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ڈرامہ کلب میں بھی حصہ لیتا ہے اور ڈرائنگ کلب کا وائس کیپٹن بھی ہے، ٹیوٹوریل گروپ کا سیکرٹری بھی ہے، اور یہ سائنس اسٹوڈنٹ ہے. اس سب کے باوجود یہ کلاس میں اول بھی آتا ہے. میری جان میں جان آئی. میں نے کہا بار بار بچے بھائی کسی نیگیٹو کمنٹ سے. تو بہرحال انہوں نے پھر بہت اپریشیٹ کیا.
اور کہا کہ ایسے لڑکوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے آپ کا. تو پھر مجھے بلایا اور بڑی شفقت سے مجھے میرا پیپر دیا. میں لے کے واپس آ گیا. اسی طرح ایک دفعہ اور بھی پروفیسر شہرت بخاری نے اردو ہی کا کوئی پیپر تھا، وہ شاید سالانہ ٹیسٹ تھے. تو اس میں سوال یہ آیا کہ میر تقی میر اور غالب کے درمیان کچھ مقابلہ کرنے کا تھا کہ دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے، اور اس پہ بحث کیجیے. اب میں غالب کا اس وقت تک فین ہو چکا ہوا تھا، تو پھر میں نے بحث شروع کر دی، اور کرتے کرتے میں نے کچھ شعروں کے حوالے دیے، اور میں نے کہا کہ جیسے اب یہ بھی سائنس سبجیکٹس پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ یا پھر میتھمیٹکس پڑھنے والے کو کہ جزو جو ہے وہ کل کے برابر نہیں ہوتا. تو میں نے اس کا حوالہ دیا بحث کے اندر کہ جس طرح جز کل کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح میر تقی میر غالب کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میر تقی میر نے صرف اور صرف غم کی شاعری کی ہے، جبکہ غالب نے غم کی شاعری کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا ہے. اور اس نے زندگی کا کون سا پہلو ہے کہ جس کو ٹچ نہیں کیا اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس کے اوپر بات نہیں کی. تو آپ کیسے کہیں گے کہ میر تقی میر کو غالب پر فوقیت حاصل ہے؟ تو بہرحال وہ پرچہ جب مارک ہو کے آیا تو وہ اتفاق سے شہرت بخاری صاحب نے وہ پرچہ مارک کیا ہوا تھا. نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک ذہین طالب علم ہیں، لیکن اگر پڑھ کر لکھا ہوتا تو کچھ اور ہی بات ہوتی. میں نے کہا یہ کیا پڑھ کے لکھا ہوتا، انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے پڑھ کر نہیں لکھا؟ تو خیر سچی بات ہے کہ شاعری کے اوپر میرا کوئی اتنا زیادہ مطالعہ واقعی نہیں تھا. انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اردو کے پیپر میں 70% مارکس بہت کم ملتے ہیں لینگویج کے پرچے میں اتنے مارکس. تو پھر میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ میں نے ایک شعر جو ہے وہ میر تقی میر کا لکھا ہوا تھا کہ یہ میر صاحب کا شعر ہے، تو وہ کسی اور شاعر کا تھا. تو وہ ظاہر ہے انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے کوئی گہرا مطالعہ نہیں کیا ہوا، اس لیے غلط ریفرنس دے رہا ہوں میں. کسی اور کا شعر کسی اور کے متھے لگا رہا ہوں. تو بہرحال وہ بھی تھا. تو پھر اس طرح بڑے کلرز لے کے میں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے ایگزٹ کیا، اور بڑا زبردست تجربہ رہا میرا. اور میں کالج کا بہرحال ایک نون اسٹوڈنٹ تھا، اور بڑے اچھے تعلقات بنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ، لڑکوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ بھی. اور صوفی نثار صاحب کا تو پھر بعد میں ہمارا لمبا ہی ساتھ رہا. وہ پھر بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو کالج کی جو فائنل
تصویر کھینچتی ہے سارے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے پرنسپل کے ساتھ. تو اس میں بھی میں پرنسپل صاحب تھے, پھر نیکسٹ ایک پروفیسر صاحب تھے, اور نیکسٹ میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی بڑی عزت کے ساتھ شکر الحمدللہ کہ کالج سے فراغت ملی. اب آگے تھا امتحان کا مرحلہ. کالج نے تو فارغ کر دیا, آگے ایک آدھ 2 مہینوں کے بعد ایگزام ہونے تھے ایف ایس سی کے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میری تو بالکل تیاری ہی نہیں ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں. پتہ نہیں 1-1.5 مہینے کا وقت تھا, لیکن اس وقت تک کچھ آوارہ گردی جو ہے وہ بھی مجھے اپنے گھیرے میں لے چکی ہوئی. میں اور سلیم پھر سائیکل پکڑ کے, اب بدر کی جگہ سلیم میرا ساتھی بنا ہوا تھا, وہ ہم سائیکل پکڑ کے کبھی آرٹس کاؤنسل چلے جاتے تھے, کبھی کہیں کبھی کہیں. کبھی نظامی صاحب کو جو وہ میک اپ مین تھے ان کو گھر سے نکال لیتے تھے, اور سڑکوں پہ مٹر گشت کیا کرتے تھے. پھر ایک موڑا کینٹین تھی ریگل سنیما کے پاس, وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب آرٹس کونسل کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو صوفی چوکیدار پھر ہمیں آ کے بتاتا تھا کہ مجھے اب مین گیٹ بند کرنا ہے صاحب. پھر ہم نکلا کرتے تھے آرٹس کونسل سے. تو اس طرح اب وہ ڈرامہ جو ہے جھنجٹ, وہ میں نے پھر بالآخر مکمل کر لیا. تو اب وہاں پہ لاہور آرٹس کونسل میں اس وقت ایک 2 کیٹیگریز تھیں ڈراموں کی. ایک تو وہ تھا جو ایکسپیریمنٹل ڈرامے تھے یا اسٹوڈنٹس نئے نیو کمرس جو ڈرامے وغیرہ کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے, ان کے لیے ایک انہوں نے, نعیم صاحب تھے اس وقت سیکٹری, انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی تھیٹر ورک شاپ. وہ پروڈکشن تھیٹر ورک شاپ کے انڈر ہوتی تھی, اور ایک پروفیشنل ڈرامے تھے جو بس وہ ایک ریگولر تھیٹر. جو تھیٹر ورک شاپ تھی اس کا ٹکٹ 2 روپے تھا, اور جو ریگولر ڈرامہ تھا اس کا ٹکٹ تھا 4 روپے. تو اس میں پروفیشنل آرٹسٹ کام کرتے تھے. یہ جو شوقیہ یا اسٹوڈنٹس اپ کمنگ لوگوں کا جو ہوتا تھا, تو اس میں کوئی ہیلپ کے لیے پروفیشنل آرٹسٹ بھی انگیج کر لیے جاتے تھے, تاکہ کچھ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل رہیں, اور نئے آنے والوں کو وہ کچھ تھوڑی کوچنگ دے کے اپنے ساتھ وہ چلا لیں. تو اس طرح وہ تھیٹر ورک شاپ کے ڈرامے کی بکنگ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے ہوتی تھی, جبکہ ریگولر ڈرامہ جو ہے اس کی بکنگ پورے مہینے کے لیے ہوتی تھی. تو اب میں نے وہ اپنا ڈرامہ آرٹس کونسل میں دیا کہ مجھے تھیٹر ورک شاپ میں کرنے کے لیے اجازت دی جائے. اور اس وقت تک میں اسلامیہ کالج سول لائنز میں بی ایس سی میں ایڈمیشن لے چکا تھا. اچھا نہیں, اس سے پہلے ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا. وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ میری کوئی تیاری شیاری نہیں تھی. تو میں نے سوچتا تھا کہ اب کیا کروں. تو ایک دن جو سلیم اور میں کہیں باہر نکلنے لگے, تو سلیم نے مجھے کہا کہ یار سجاد,
تیاری شیاری بالکل نہیں ہے. میں نے کہا ہے تمہاری بھی تیاری نہیں ہے؟ کہتا تمہاری بھی کیا مطلب تو کیا تمہاری بھی؟ میں نے کہا یار تو پھر ہم اکٹھے ہی تو ہوتے ہیں. اب اگر تمہاری نہیں تو پھر میری بھی نہیں ہے. اکٹھے ہی تو مٹر گشت کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ پھر ایسا کرتے ہیں اس سال امتحان اسکپ کر دیتے ہیں. یہ جو سالانہ ہے وہ جو آگے آتا ہے نا مڈ ٹرم میں، اس میں ہم وہ اپیئر ہو جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی اسکیم ہے تیری. تو جناب میں بس وہ پھر امی جان بیٹھی ہوئی تھیں، ابھی ان کی تازہ ٹریننگ ختم ہوئی تھی. تو میں اب مسکین سی صورت بنا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، کوئی ادھر ادھر کی کوئی لوبو سوبیاں لگائیں، میں نے 2-4 باتیں ادھر ادھر کی. اور اس کے بعد میں نے بڑے آرام سے ان کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے کہ امی وہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو امی نے کہا ہاں بولو. تو میں نے کہا امی وہ بات یہ ہے کہ میری امتحان کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سال سالانہ جو ایگزام ہوتے ہیں وہ اسکپ کر دوں. ابھی یہ بات میں نے کی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے کچھ چھت میرے اوپر آ گئی ہے. میرے اوسان بالکل خطا ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، چکر آ رہے ہیں، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا. تو پھر تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں پٹپٹائیں اور کچھ سر کو ہلایا اور آہستہ آہستہ میرے اوسان بحال ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ امی جان غصے سے لال پیلی ہو رہی ہیں اور انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی میری. اور زندگی میں پہلی دفعہ ماں کی مار بھی پڑی مجھے. تو میں خیر وہ امی گالیاں والیاں خوب نکالتی رہی مجھے کہ وہ دیکھ زہرا کا بیٹا، ان کی بہن، وہ بی اے کر چکا ہے، اور فلانا خاندان کا وہ ایم اے کر چکا ہے، اور تیسرا وہ ڈاکٹری میں پڑھ رہا ہے، اور تو یہ ابھی ایف ایس سی کے امتحان سے بھاگ رہا ہے. تو میں تو پھر سر جھکائے وہاں سے اٹھا اور آ گیا سلیم کے گھر پہ گیا. میں سیدھا اس کو آواز دے کے بلایا، اور میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امتحان چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو تیاری تو کرنی پڑے گی. اور بس پھر وہ جتنے بھی دن تھے کوشش کی اور امتحان دے دیے تو کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور قدرت خدا کی کہ وہ پتہ نہیں کس وجہ سے اس سال کے ایگزامز جو ہیں وہ کینسل ہی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے بعد دوبارہ ایگزام ہوں گے. تو میں تو بڑا خوش ہوا. پھر میں نے اینٹی سلیپنگ پلز لیں
اور جناب میں نے دن رات ایک کر دیا، وہ اینٹی سلیپنگ پلز لے کے آتا تھا اور وہ کھاتا رہتا تھا اور ایگزام کی تیاری کرتا رہتا تھا. پتہ نہیں کتنے کتنے دن سوتے ہی نہیں تھے ہم لوگ. تو وہ پھر ایگزام کسی نہ کسی طرح پاس کر ہی لیا. اور پھر سول لائنس، اسلامیہ کالج سول لائنس میں داخلہ لے لیا بی ایس سی میں. تو ڈرامہ کلب تو وہاں بھی تھی. سلیم قریشی نے پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا. وہ چلا گیا سیدھا اسٹیٹ بینک کی، اسے جاب مل گئی. وہ بڑا خوش تھا کہ مجھے تو جاب مل گئی ہے. تو وہ اس نے وہاں پہ اپنی پڑھائی کو دی اینڈ لگا دیا. تو اب میں خیر سول لائنس میں بی ایس سی میں داخل ہو گیا تھا. اور آرٹس کونسل میں سلیم قریشی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. پھر شام کے وقت جب اس کو چھٹی ہو جاتی تھی، میرا بھی کالج ختم ہو جاتا تھا، تو وہاں جاتے تھے. میں نے پھر وہ تھیٹر ورک شاپ میں جمع کرا دیا اپنا ڈرامہ. تو ایک دن میں آرٹس کونسل گیا تو اسٹیج مینیجر تھے نذیر زیغم صاحب. اور آپ یوں سمجھیے کہ وہ ڈرامے کے اندر نیکسٹ ٹو نعیم طاہر تھے. باقی تو سب کلیریکل اسٹاف تھا یا پھر کوئی فنانس کے لوگ تھے جو اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، اکاؤنٹنٹ وغیرہ. تو ان کے ذمہ وہ ساری ڈرامے کی ایکٹیویٹی، اسٹیج کو مینیج کرنا اور لوگوں سے ڈیل کرنا، وہ سارا ان کے ذمہ تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بہت اہم شخصیت ہیں لاہور آرٹس کونسل میں. اتنا پتا تھا کہ وہ اسٹیج مینیجر ہیں. لیکن وہ پھر کوکا کولا کمپنی کے بھی ملازم تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کی بڑی سگنیفیکنس تھی کہ ان کی وجہ سے پھر ڈراموں کے اندر جو بروشرز چھپتے ہیں، کچھ اشتہار وغیرہ کوکا کولا کے اس کے اندر لگ جاتے تھے، جس سے کچھ انکم ہو جاتی تھی. تو اس لحاظ سے بھی ان کی اہمیت تھی. اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹر بھی تھے بذات خود ڈراموں کے. ریلوے کلب ایک ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں بڑی ایکٹیو، تو اس میں بھی ان کا خاصا عمل دخل تھا. تو وہ خاصے لوگوں کو وہاں سے بھی جانتے تھے اور وہ وہاں سے کچھ اداکار اور کچھ فیمیل ایکٹریسز ان کو بھی وہ لے کے آ جاتے تھے ڈراموں میں حصہ لینے کے لیے، کیونکہ زمانے میں قحط تھا عورتوں کا اسٹیج کے لیے. بہت مشکل سے خواتین ملا کرتی تھیں ڈراموں میں کام کرنے کے لیے. لیکن بہرحال جو کچھ تھیں وہ پھر اکثر ہر ڈرامے میں ہی نظر آتی تھیں. تو اس طرح سے وہ کام شام چلتا رہتا تھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں آرٹس کونسل گیا تو نذیر زیغم صاحب بھی باہر گھوم رہے تھے. تو انہوں نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس چلا گیا. ان کے ہاتھ میں میرا اسکرپٹ پکڑا ہوا تھا جھنجھٹ کا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے تو آلموسٹ ریڈیکولس انداز میں مجھے کہا کہ یہ ڈرامہ تم نے کہاں سے سرقہ کیا ہے؟ میرے تو جناب تن بدن میں آگ لگ گئی جیسے، کیونکہ میں نے تو اس ڈرامے پہ بہت محنت کی ہوئی تھی، بہت محنت سے لکھا ہوا تھا. اور کئی بار ظہور صاحب سے
دوسرے لوگوں کو سنو کے میں اس کو کئی بار ری رائٹ کر چکا ہوا تھا. بڑی محنت سے میں نے لکھا ہوا تھا. بڑا خوبصورت ڈرامہ میں نے تیار کیا ہوا تھا. اب میں اصل میں اس وقت میری عمر کیا ہوگی, یہی کوئی 17 18 19 سال, 18 سال مشکل سے, 19 سال. تو لڑکا سا ہی تھا میں. تو انہوں نے جناب بڑے تحقیر بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی. تو میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں. اب کیونکہ وہ اس میں کچھ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, میں نے ابن صفی کے ناولز وغیرہ میرے ذہن میں بہت ان کا اثر تھا. تو اس میں وہ شیڈز وغیرہ یقیناً آ گئے ہوئے تھے کچھ, لیکن میں نے سرقہ تو بالکل بھی نہیں کیا ہوا تھا. کوئی ناول میں نے ابن صفی کا سامنے رکھ کے یا اس کی کسی کہانی کو سامنے رکھ کے یا اس کو لے کے, اگر لیا ہوتا تو میں یقیناً لکھتا کہ یہ میں نے ابن صفی سے لیا ہے. اور پھر مجھے سچی بات ہے کہ یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ کاپی رائٹس بھی ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیزیں ویزیں, وہ تو خیر میرے ذہن میں ہی نہیں تھا. لیکن اگر کچھ ایسی ویسی تکنیکی ضرورت ہوتی تو میں تو لکھ بھی دیتا. تو کیونکہ میں کون سا کوئی نامی گرامی مصنف تھا جس کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی یا کچھ آر محسوس کرتا کہ یہ میں نے ابن صفی سے ماخوذ کیا ہے یا اس کے کسی ناول کی ڈرامائی تشکیل. تو وہ تو بات نہیں تھی. تو میں تو مجھ سے تو برداشت ہی نہ ہوا وہ ان کا وہ لہجہ اور وہ سارا. میں نے کہا جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے تو کوئی چوری واری نہیں کی, میرا اپنا ڈرامہ ہے. وہ پھر بڑے زہرخند سے ہنسے. میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ڈرامہ لے لیا. میں نے کہا جی آپ مجھے دے دیں. خیر میں نے لے لیا ان سے ڈرامہ, اور اس بات پہ وہ باقاعدہ اوفینڈ ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا تو کچھ نہیں, لیکن بڑی غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بہت ہی اہم شخصیت ہے. وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک قسم کا میرا پھٹا پڑ گیا. حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے بس مجھے نہیں اچھا لگا ان کا مجھ پہ یہ الزام لگانا, تو میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا اسکرپٹ لے لیا. اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ میں آرٹس کونسل میں ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ یہ بھی تھا کہ یہاں پہ مجھے نعیم طاہر صاحب نے انوائٹ کر کے بلوایا ہوا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور یہاں آ کے کچھ کریں. تو وہ بھی تھا کہ اب اگر آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک تو ہونا چاہیے. تو خیر وہ میں نے پھر اگلے دن یا کسی وقت وہ جا کے نعیم صاحب کو وہ ڈرامہ دیا, تو میں نے دیکھا کہ نعیم صاحب کا موڈ بھی آف ہے. ظاہر ہے زاغم صاحب نے انہیں کچھ جا کے غلط سلط بتایا ہوگا. تو نعیم صاحب بھی کچھ اکھڑے سے انداز میں بات کر رہے تھے. تو میری تو خیر سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ یہ ڈرامہ تمہارا جو ہے تم ہم پھر ایک کمیٹی ارینج کریں گے
تو تم اس کے سامنے اس کو ریڈ آؤٹ کر دو اپنے، لیکن تمہیں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ تم کسی پروفیشنل لوگوں کو لو، تمہیں اپنے کوئی خود ہی ڈرامے کے کرداروں کے لیے پڑھنے کے لیے، ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے خود ہی اپنی طرف سے ارینج کرنا پڑے گا۔ تو میں تو یہ بات سن کے ہکا بکا رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو لیکن ایک اس وقت تک پھر جنون پیدا ہو گیا ہوا تھا کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ خیر میں ڈرامہ لے کے تو پھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ تو پھر کالج میں نے کچھ لڑکوں کا ایک گروپ تیار کیا، اسلامیہ کالج سول لائنز میں۔ تو وہاں پہ پھر سجاد حسین ساجی بہت ہی پیارا لڑکا تھا، وہ گاتا بھی بہت اچھا تھا، اور پھر اس نے میرے ڈرامے میں کریکٹر بھی بہت خوبصورتی سے کیا۔ پھر ایک لڑکا عثمان تھا، وہ بھی کیا بات ہے، بہت ہی یاروں کا یار قسم کا لڑکا تھا وہ۔ اور پھر اس طرح کے اب سارے نام میرے ذہن میں نہیں رہے، تو ایک 6-7 لڑکوں کا گروپ میں نے تیار کیا۔ پھر سلیم قریشی تو خیر تھا ہی، تو ہم نے ان سے جا کے کہا کہ جی ہمارا گروپ تیار ہے، آپ ہمیں ٹائم اور ڈیٹ دیجیے کہ ہم کب آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کریں۔ تو وہ پھر انہوں نے کوئی ٹائم وائم دیا، تو میں پھر ان لڑکوں کو ساتھ بٹھا کے، تو کبھی کالج میں، کبھی آرٹس کونسل کسی لان میں، تو سب ریہرسل وغیرہ ان کو میں کروایا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو نعیم صاحب نے اور زیغم صاحب نے میرے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد مجھے استاد کی سیٹ پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا۔ نوجوان سا استاد لڑکا تو بہرحال ہم نے پھر وہ تیار کیا، اور عظمیٰ ملک وہ ریڈیو کی ایک آرٹسٹ تھیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وہ عورتوں کے کیریکٹر آپ پڑھ دیجیے گا، ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو وہ آ گئی، ان کی بڑی مہربانی تھی۔ تو اس طرح ایک آدھ اور خاتون تھیں، ان کو بھی ریکویسٹ کیا۔ وہ ڈرامہ پھر ہم نے پڑھ کے سنایا، ریڈ آؤٹ کیا۔ تو نعیم صاحب بھی تھے اس جو سن رہے تھے ان لوگوں میں، اور وہ زیغم صاحب بھی، اور 1-2 لوگوں کی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو خیر رافٹر بھی آئے صحیح طریقے سے، اور وہ دیکھنے والے محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ اور ڈرامہ ختم ہوا، تو نعیم صاحب تو بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہ کچھ تابڑ توڑ حملے کر دیے، کیونکہ شاید زیغم صاحب نے ان کو کچھ بہت ہی زیادہ میرے خلاف بھڑکا دیا ہوا تھا۔ وہ بخشنے کے لیے نہیں تیار تھے، تو جو اعتراض کرتے تھے پھر میں زیادہ تر اور سلیم ان اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ تو
پھر آخر میں وہ کہنے لگے کہ کیا مقصد کیا ہے تمہارے اس ڈرامے کا، کیا کہنا چاہتے ہو اس ڈرامے کے اندر تم؟ تو میں تو ہکا بکا، میں نے کہا یار یہ اتنا زیادہ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر ایک دم وہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے یہ میری ڈرامے کی تھیم کیا تھی. تو وہ تو واقعی جو تھیم تھی وہ میرے ذہن میں موجود تھی. تو ڈرامہ لکھا تھا، وہ جو اس ڈرامے کا ہیرو ہے وہ اس کے اپنے والد صاحب کے سخت گیر ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت گھٹن کے ماحول میں رہ رہا ہے. تو وہ پھر ڈرامے کے اندر کچھ نہ کچھ وہ پلان کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کے اپنے والد صاحب کو کچھ تھوڑا سا جھٹکا وٹکا دینے کے لیے. کبھی وہ پاگل بن کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کے والد صاحب کو تھوڑا سا ٹینشن ملے. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب بہت سخت گیر آدمی ہیں، اور جو واقعی فیکٹ بھی تھا. تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو تنگ کروں، تو میں ان کو تنگ ویسے تو نہیں کر سکتا، میرے ادب کی جگہ پہ ہیں اور میں ان سے دل میں میرے محبت بھی ہے ان کے لیے. تو میں ان کو ویسے تو تنگ نہیں کرنا چاہتا اور کر سکتا، تو لیکن میں نے پھر اپنے دل کی بھڑاس اس ڈرامے کے اندر نکال دی ہے. اس کے بعد پھر نعیم صاحب کے پاس کوئی مزید بات نہ رہی اعتراض کے لیے. تو چنانچہ انہوں نے پاس کر دیا اور پھر ہمیں وہ ڈرامہ کرنے کی اجازت دے دی گئی. پھر لاہور آرٹس کونسل میں ہم نے وہ ڈرامہ کیا. تھیٹر ورک شاپ کے اندر. اب ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی 170 کے قریب سیٹیں تھیں. وہ چھوٹا سا ہال تھا، تو 170 کے قریب سیٹیں تھیں. وہ ان کو بھرنا کار دارر تھا. کبھی 15 20 25، کبھی اگر 50 سے اوپر ہو جائیں، 60 70 تک پہنچ جائیں تو ڈرامے کی کاسٹ جناب اس دن ان کی پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے کہ دیکھو آج اتنے لوگ آ گئے. تو وہ پھر 15 دن تھیٹر ورک شاپ کے ڈرامے کا بہت بڑا لمبا پیریڈ ہو جاتا تھا کہ کیونکہ آڈینس نہ آئے یا زیادہ لوگ نہ ہوں، ہال میں کم ہوں، تو پھر آرٹسٹوں کو بھی مزہ نہیں آتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تماشائی ڈرامے کا ایک اسٹیج ڈرامے کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں. تو بس وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈرامہ ہم نے شروع کیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. وہ تو جناب ہمارا ہال تقریباً پیک ہی ہو جاتا تھا. اور ہمیں 2 ہفتے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، آ رہے تھے، ٹکٹ بک رہے تھے. تو آرٹس کونسل بھی بڑی خوش. تو اب آرٹس کونسل نے جب 2 ہفتے پورے ہونے کو آئے تو آرٹس کونسل نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم تمہارا ڈرامہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اگلے 2 ویک کے لیے بھی، تو تم جاری رکھو.
وہ بھی ڈرامہ 1 مہینہ پورا چلا، جو کہ تھیٹر ورک شاپ کے لیے ایک ریکارڈ تھا. تھیٹر ورک شاپ کا ڈرامہ تو بمشکل 2 ہفتے 15 دن بمشکل چلتا تھا، تو یہ پورا مہینہ شکر الحمدللہ کہ چلا. اور جناب پھر ہماری ایک آرٹس کونسل کے اندر بھی کچھ ریکگنیشن ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا ڈراموں کا. اب تو اور بھی زیادہ ہم پختہ ہو گئے کہ لو جی اب تو یہ فیلڈ ہے اور ہم ہیں، اب تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا. بہت زبردست کامیابی سمیٹنے کے بعد اب آرٹس کونسل میں ہمارا سفر آگے کی طرف شروع ہو گیا. اب اور آگے کیا ہوا پھر اللہ نے چاہا تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.